and religious palaces on their choice. وہ اپنی مرضی سے مسجد کی کمیٹی، مسجد کے ذمہ دار اپنی مرضی سے مسجد بنا سکتے ہیں، تعلیمی ادارے بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ یہ قانونی اسٹیٹس ہے آپ کا۔ اگر آپ کہیں مسجد بناتے ہیں تو کسی کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ آپ کے مسجد کو کوئی روکے، یا کہیں پر ہمارا دلت بھائی اپنے عقیدے کے مطابق اپنے پرماتما کو سامنے رکھ کر وہ اگر مندر بنانا چاہتا ہے تو وہ بنا سکتا ہے۔ اگر جین گوتم بدھ سدھارتھ کی پرتما کو سامنے رکھ کر ان کی مورتی بنا کر مندر بنانا چاہتا ہے تو بنا سکتا ہے، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اگر گرو نانک، گرو گوبندر سنگھ کی مورتی بنا کر، ان کی بت اور پرتما بنا کر ان کے سامنے مول منتر پڑھنا چاہتا ہے، گردوارہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ shall have the right to establish and administration educational institutions on their choice۔ بھارت کے سموِدھان میں لکھا ہوا، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ اب رہی بات یہ ریلیجیس عقائد ہیں، دھارمک باتیں ہیں۔ کچھ لوگ دھرم کے نام پر بہت زیادہ اگر ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ دھرم کے نام پر غلط راستہ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں اور ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ حالانکہ دھرم کا مطلب اللہ تک پہنچنا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیو، دھرم کا مطلب ایشور تک، ایشور کو حاصل کرنا ہے۔ دھرم کا مطلب لڑائی نہیں کرنا ہے۔ دھرم کا مطلب ایک دوسرے کے بیچ میں کھائی پیدا کرنا نہیں۔ دھرمو رکشتی رکشتہ، کل ایک منتر بہت اچھا میں نے جب اپنی لائبریری میں بیٹھا تھا تو آیا تو میرے ذہن سے نکلا، دھرمو سرو پری، آگے اور ہے کہ وہ دھرم پر عمل کرو گے تو کامیابی ملے گی، اور دھرم پر عمل کرنے سے ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ راجنیتاؤں کے اشارے پر بہک کر، ان کے آرڈر پر دیش کے اندر نفرتی ماحول کرنے سے، آپ کو ماحول پیدا کرنے سے آپ کو کبھی بھی ایشور پراپت نہیں ہو سکتا۔ ایک منتر یہ تھے کہ ہیتو برہم گتستانتی ستسنگ تیرتان وچار توشا، پرماتما کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کا ذکر کرو، ان کے لیے ستسنگ کرو۔ ستسنگ ستسنگ تیرتان وچار توشا، کتنی اچھی باتیں کہی گئی۔ یہ پرشنوتری کا ایک منتر ہے جو ایشور کو پراپت کرنے کا میتھڈ کیا ہونا چاہیے، راستہ کیا ہونا چاہیے، وہ بتایا گیا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ اسی لیے میرے بھارت کے مسلمانوں، ہمارے بھارت کے سناتن دھرمی بھائیوں، اگر آپ مندر بناتے ہیں، اگر کوئی مسلمان یا کوئی دوسرے دھرم کا مذہبی آدمی اگر آپ کو روکتا ہے تو آپ کے لیے قانونی پراودھان نہیں بیان کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میجورٹی میں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان، آدیواسی یا دلت یا سنتھال یا ایس ٹی ایس سی اور ایسی کے لوگ اگر کوئی بناتا ہے، مندر بناتا ہے یا گردوارے بناتا ہے یا چرچ بناتا ہے یا کلیسا بناتا ہے، ان سب کے لیے پراودھان ہے، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے کہ بھارت کے سموِدھان نے ان کو الگ سے پرمیشن دے رکھی کہ وہ بنا سکتے ہیں، بھارت کے قانون کے مطابق، آئین بھارت کے مطابق وہ بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن سے نہیں لگا سکتا۔ رہی بات یہ، میں یہ کہوں گا کہ خدا کے واسطے ان سب چیزوں سے تھوڑا باہر نکلنے کی کوشش کرو۔ دھرم کے نام پر، اپنے اپنے فلیگ کے نام پر، اپنے اپنے کپڑوں کے نام پر بڑا واویلا کھڑا کیا جاتا۔ یہ انگریزوں کا، ان کی چال، ان کی اسکیم، ان کی منصوبہ بند سازش ہے۔ ہمیں اور آپ کو لڑانے کے لیے سمجھتے کیوں نہیں آپ؟ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی دنگے فسادات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اگر کوئی ماسٹر مائنڈ ہے تو آج کی ریسرچ تحقیق میری یہ ہے کہ سب سے بڑا دنگائی اور سب سے بڑا لڑانے والے اس پوری دنیا کے انسانوں کو یہ یہودی بیٹھے ہوئے کرسی اقتدار پر، جنہیں ہم یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں، جنہیں ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں، یہ لڑاتے ہیں ہمیں اور آپ کو۔
کبھی ہنومان چالیسا کے نام پہ، کبھی اذان کے نام پہ. ہنومان چالیسا آپ کا بھجن ہے، اذان مسلمانوں کا اعلان ہے نماز کے لیے. بس اٹس انف only to call for praying of a salah. Azan means to announce and to tell the people or people and close to the mosque, قریب آؤ مسجد کے, because حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ, تمہاری کامیابی کی طرف آؤ اور تم نماز کی طرف آؤ. there is no intention for the azan. اذان کا کوئی اور دوسرا مطلب اور مقصد نہیں. آج جن کے من میں جو آتا ہے وہ ہمارے نبی کے بارے میں بول پڑتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت و ذات بڑی ابھدر ٹپنی کی گئی کچھ دنوں پہلے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن انہوں نے جو بات کہی غلط فہمی پیدا ہوئی پورے بھارت کے اندر. ان کا اعتراض یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے نکاح کیا 6 سال کی عمر میں اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. ہم اور آپ تو بڑے آشچर्य تعجب میں پڑ جائیں گے کہ ایسا how is it possible and 6 year old اما عائشہ he was when she was 6 year old and that time and she had taken time out. کہ انہوں نے 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح کیسے پاسبل, ایک کھیلتی ہوئی بچی کا نکاح, اور 9 سال کی عمر میں ان کو کیسے محمد کے حوالے کر دیا گیا اور محمد رسول اللہ نے ان کو قبول بھی کیا. how is it possible؟ یہ بات سمجھنے کی, اعتراض کرنے سے نہیں ہوگا, سمجھنے کی. اللہ کے نبی نے, میری پہلی بات پوری ہو چکی ہے, دوسری بات شروع. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 شادی کی, ایک وقت میں 9 بیوی, اور آپ نے ٹوٹل 11 شادی کی. کیونکہ پتہ ہے 3 مقصد تھے. سب سے پہلا علمی حکمت کی وجہ سے, اور دوسرا سیاسی حکمت کی وجہ سے. علمی, سیاسی اور کمبائن کرنے کی وجہ سے, جوڑنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی. آپ کو شوق نہیں 11 شادی کرنے کی, آپ کو ضرورت نہیں تھی, آپ کو ایک ہی کافی تھی. آپ لیکن دنیا کو کچھ دینا چاہتے تھے, دنیا کو بتانا چاہتے تھے. میں ایکسپلین کروں گا. اما عائشہ کی شادی کیسے ہو گئی 9 سال کی عمر میں؟ جب آپ نبوت کے 11 سال, جب آپ مکہ میں تھے, جب آپ کو نبوت دی گئی محمد رسول اللہ کو 11 سال بیت چکے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی جو پہلی وائف, پہلی اہلیہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کا ایک پروسیس میں آ کر کے نکاح ہوتا ہے اما عائشہ سے, چھوڑ دی جاتی 2-2.5 سال تک. اس کے بعد ہجرت کا زمانہ آتا ہے, تو 9 سال کی عمر جب ہوتی ہے اما عائشہ کی, تو 9 سال کی عمر میں آپ کے رخصتی ہو جاتی. آپ کہیں گے کہ کیسے پاسبل ہے؟ ہمارے یہاں 9 سال کا جو بچہ ہوتا اس کے ناک سے پانی نکلتے, ناک بھی صاف نہیں ہوتا, لیکن آپ علیہ السلام نے 9 سال کی بچی کو اپنے گھر کیسے لائے؟ دیکھیے, آدمی علاقے کے اعتبار سے اس کی عمر میں کمی بیشی ہوتی, علاقے کے اعتبار سے. ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہمارے یہاں بچہ 15 سال میں یا 15 سال کے بعد دکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بچہ بالغ ہو گیا, لیکن آپ عرب کنٹریز میں جائیے جہاں کی آب و ہوا گرم ہے, جہاں کا ماحول بہت زیادہ ہاٹ, جہاں ویدر سسٹم, ویدر مطلب موسم, جہاں کا گرم ہوتا ہے, وہاں بہت جلدی انکریز, بہت جلدی آدمی کی عمر کم ہوتی ہے, لیکن دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس کی عمر کافی. تو اما عائشہ 6 سال کی عمر میں نابالغ ہو سکتی, مان سکتے, لیکن نکاح ان کے ولی محترم ان کے ابا نے کرایا تھا. 10